السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح انشاءاللہ پاکستان میں اہل سنت والجماعت کی حکومت ہوگی۔ اہل سنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنا امام مانتے ہیں، اور اہل سنت اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہیں، اور اہل تشیع اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی دوسرا ایسے نہیں کہتا۔ یہ راز کی باتیں ہیں، 1400 سال سے چل رہی ہیں، اور یہ اسلام کی کیا پولیٹکس ہے، 5 نہیں بلکہ 7 سال کے اندر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنے کہ ہم آپس میں ڈیوائیڈیشن کا، فتنہ کا، فساد کا شکار ہیں، اور ڈیفرنٹ کائنڈ میں تقسیم ہے۔ اہل تشیع کو اپنے بھائیوں کو کافر قرار نہیں دیتا۔ اہل تشیع میں اصل میں علی مولا ہمارے اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور علی مولا کو شیعہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ علی مولا کے نام پہ اہل سنت پولیٹکس نہیں کرتے، بلکہ علی مولا کا ادب کرتے ہیں، علی مولا کا احترام کرتے ہیں، امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں۔ اور آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ بھی شیعہ لوگوں کو علی سے محبت ہے، دوسرے کسی کو نہیں ہے؟ تو علی کو تو سب مانتے ہیں، جتنے بھی اسلام کو مانتے ہیں، علی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب مانتے ہیں۔ اس لیے آپ پاک لوگوں کا اپنا انسگنیا لے کے، علی مولا کا انسگنیا لے کے، حسین کا انسگنیا لے کے، ویسا آپ لوگوں کا پریکٹیکل تو نہیں ہے۔ آپ کے اپنے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ صبح انشاءاللہ اہل سنت کی حکومت ہوگی۔ میں اپنے اہل تشیع بھائی سے ناراض ہوں۔ ان لوگوں نے کیوں کہ ایران نے اتنی رشین فیڈریشن کی سائیڈ لے کے، اور یہ ڈبل کراس پوری میڈیا پہ گیم کیوں چلا رہے ہیں کہ یہ امریکہ کر رہا ہے، اور امریکہ کا نام لگا رہے ہیں، کہ امریکہ سے جنگ، امریکہ کو بلا رہے ہیں ڈیفرنٹ ملکوں میں۔ ایسے ہی مولا علی کا نعرہ لگا کے ایران نے اپنا یہ اہل سنت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس کائنڈ میں کہ کہ ہم ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو علی مولا کو تو میں مانتا ہوں کہ علی مولا ہے، علم میں، حکمت میں، دانائی میں باب العلم ہے، ہمارے لیے امام میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ علی مولا کو میں مدد کے لیے پکارتا ہوتا تو 1400 سال سے علی مولا والے کو ابھی تک مدد نہیں ملی، ابھی تک ان کو بیچاروں کو خوف اور پریشانی اور ماتم ہی ملا، علی مولا سے کچھ نہیں ملا۔ یہ ہے علی مولا، اس کو علی مولا کہتے ہیں۔ بھائی اگر علی مولا ہے، اس کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے علی مولا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، جن لوگوں کی آپ مولا تھے، مولا مددگار کو کہتے ہیں، جن لوگوں کے آپ مددگار تھے، ان کا آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اگر نہ ہوں، ادھر آگے پیچھے ہوں، تو میری جگہ پہ یہ علی ہے، یہ آپ کے مولا ہیں، کیونکہ آپ بھی زندہ تھے اس وقت، وہ فوت تو نہیں ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو سن رہے تھے وہ بھی زندہ تھے، وہ فوت تو نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو ہاتھ اٹھا کے کیوں کہا کہ آخر وقت تک کی حدیث تھی، وہ کیا وہ لوگ ہی صرف دیکھیں گے یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرمائیں کہ علی قیامت تک کے لیے آپ کا مولا ہے، آپ اس کو پکارو اور نعم المولا کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو جو اصل مولا ہے۔ اللہ جس کا مولا اللہ نہیں ہے، اس کا رسول بھی مولا نہیں ہے۔
مدد کو کہتے ہیں مولا. اس کا علی بھی مولا نہیں ہے، اس کا حسین بھی مولا نہیں ہے، اس کا کوئی مولا نہیں ہے. جس کا اللہ مولا ہے اس کا ہر چیز مولا ہے. اس کا رسول بھی مولا ہے، مدد کرتا ہے. اس کے فرشتے بھی مولا ہیں، جبریل بھی مولا ہے. اس کے اللہ کے اولیاء بھی مولا ہیں، ان کو پکار سکتا ہے. نہ پکارے وہ مدد کر رہے ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں، آخرت، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. وہ شروع کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں. بھائی مولا کو تو میں مانتا ہوں، علی کو مولا کہا گیا ہے، اس وقت ہاتھ کھڑا کیا گیا ہے. کیا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے معاملات میں آپ کے مولا نہیں تھے؟ یا رسول ان کے مولا نہیں تھے؟ کیا علی، یہ جو آپس میں یہ سارے لوگ مل کے اسلام کا کر رہے تھے، یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کا ایک سسٹم نہیں تھا؟ تو پھر مولا کوئی خیالی بت ہے، کوئی ایسی چیز ہے الگ سے کہ جو انسانوں سے تعلق نہیں رکھتی، کوئی اور ہی کوئی تعریف ہے. جنگل ناد پکارے، پہاڑ پکارے علی علی. تو پھر بھائی ملنگ بن جاؤ، پھر تاگ نہ ہو، پھر صحیح ہو جاؤ، پھر ملنگ بن جاؤ، درویش بن جاؤ. میں تو ملنگ کو درویش نہیں کہتا. ملنگ تو الگ سے ایک، ان لوگوں نے اپنے یعنی کہ ڈیفرنٹ ہندوؤں کی طرح اپنے انہوں نے وہ جو نعت لکھی ہے وارث شاہ نے، وہ نعت جہاں جہاں پہ نعت لکھی ہے، بتائے کوئی پنجابی دان میرے سامنے آئے نعت کس کو کہتے ہیں؟ بولو. ہندو جانتے ہیں. ان پہ کرونا آیا، انہوں نے بولے ناتھ کی دمال ڈالی. نعت کی نعت ان کا نعت علم ہے، ہندوؤں کا علم چل کے ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہم لوگ اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں. وہ کیا نعتوں کے کورس ہوتے ہیں اور ان کے نعت ہیں. اور وہ میں نے ایک بابے سے کہ ان کے سے پوری رپورٹ سنی. وہ کیا اس نے سنائی، بیچارے نے کن کن چکروں میں پڑا ہوا تھا. تو ایسے ہی آپ لوگ سنت کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں. جی جماعت اسلامی والے قرآن سارے یعنی کہ چہرے پہ سنت نہیں رکھتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ 1,24,000 انبیاء رسول کی سنت ہے داڑھی. اور جماعت اسلامی والے داڑھی رکھتے ہیں نریندر مودی جیسی. اور وہ جو ہندو اپنا سکھ جماعت اسلامی والے مجھے ملیشیا میں ملے، انہوں نے بالکل جماعت اسلامی جیسی داڑھی رکھی. میں یار جماعت اسلامی لگتے بندہ یار آج کل فیشن ہے، یعنی فیشن کی داڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، واضح بخاری میں حدیث ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. یعنی مونچھیں چھوٹی کرو، اپنی شکل کو تبدیل کرو، ان سے مشرکین سے الگ کرو، بالکل ہی ڈیفرنٹ لوگو، بالکل ہی داڑھی بڑی ہو. داڑھی کے معاملے میں ہے کہ داڑھی وافلو چھوڑ دو. اور جی داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں، اور داڑھی تو جی عیسائی بھی رکھتے ہیں. وہ لوگ تو اس لیے داڑھی رکھتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کا سوانگ بھرا ہوا ہے. آپ کو ایک سنت سے میں آپ کو اسلام سمجھا رہا ہوں. ان لوگوں نے تو آپ کا سوانگ بنایا ہے. روحانیت بھی ہوتی ہے، سوانگ سے روحانیت ہوتی ہے. آپ لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، میں باطنی علوم کو بھی جانتا ہوں. اور یہ جو محمد علی مرزا یعنی کہ لگا رہتا ہے، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، صوفیہ کرام کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو جاننے والے ہیں، جن کا یعنی کہ بابا فرید جیسے یا دوسرے تیسرے جتنے بھی ان کے مجدد الافسانی دیکھ لیں، گردن نہ جھکی. صوفیہ کرام میں ایک ان کا نام ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اس نے گردن نہیں جھکائی کہ تو اپنا اکبری نظام لے کے بیٹھا ہے، مالکی شافی حنبلی حنفی فقہ کو لے کے بیٹھا ہے، تو میں تیرے نظام کو نہیں مانتا. تو کون سا اپنا اسلام پیش کر رہا ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے. مکس کر کے ایک مجون بنا کے اکبر دے رہا ہے اپنا ہی اسلام. تو یہ تو اسلام نہیں ہے، اسلام کا تو سسٹم ہی نہیں ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی حرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا. جس کو خبردار، میں کوئی مجدد نہیں کہتا اس کو، میں کہتا ہوں اللہ نے اسے بر وقت خبردار کیا. اسلام میں مجدد کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں
یہ جو تجدید و احیاء دین کی یہ تحریکیں چلتی ہیں، یہ کیا اسلام کو اوپر سے کوئی نو پالش لگا کے یا کوئی ریگ مال کر کے وہ پالش کرتے ہیں، یہ تجدید کرتے ہیں؟ اسلام تو وہی، اللہ بار بار قرآن میں کتنی جگہ پہ فرمایا اسلام تو وہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور ایک دین فطرت ہے، آپ باندروں کی طرح دوسروں کی نقل پہ کیوں چلتے ہو؟ یعنی کہ آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ایسے ہی ہے؟ یعنی کہ 1400 سال پہلے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اب جماعت اسلامی کہتی ہے جی ہم نوح علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم 900 سال بعد انقلاب لائیں گے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، ہم نے ووٹ نہیں لینا، ہم نے اللہ سے ووٹ لینا ہے، ہم ووٹ لینا نہیں چاہتے، ہم دنیا کی کامیابی نہیں چاہتے، ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو۔ پھر امب لین نو یعنی مینگو لین نو تسی الیکشن چ کھلوندے ہو؟ بھئی اگر آپ لوگوں نے ڈیموکریسی کو کھیل سمجھا ہوا ہے اور منگتوں کی طرح شروع سے ہی کہہ رہے ہو پہلے دن سے کہ ہم نے ہار جانا ہے، لعنت، یعنی یہ کون سی پولیٹکس ہے کہ ہم نے ہار جانا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں ووٹ نہیں ملنے، اور ہم نے مینگو لینے کے لیے پولیٹکس میں آئے ہو۔ پھر اسلام کی پولیٹکس کو سمجھو، میری طرف آؤ، جو میں آپ کو اسلام کی پولیٹکس بتاتا ہوں وہ کرو، ڈیموکریسی بھی کرتے جاؤ۔ میں آپ کو ایسا پیٹرن بتاؤں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے تو آپ لوگوں کو یہ میں ساری خدمت کی سوسائٹی جو زکوٰۃ کے نام پر غلط چندہ اکٹھا کرنی ہے میں نے ختم کر دینی ہے انشاءاللہ۔ اور ہر محلے میں جو مسجد ہوگی، یہ مسجدوں کا بزنس لال پگڑی والے نے اور ہری پگڑیوں والے نے اور بزنس بنایا، مسجدوں پہ اللہ کے نام کی بجائے اپنے نام کی شناخت کرائی ہوئی ہے۔ تو مسجدوں کو انشاءاللہ میں اللہ کے نام پر لاؤں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہر محلے میں کی جامع مسجد کا نام مسجد مسلمین ہوگا، اور مسلمین ہی اس میں نماز پڑھیں گے۔ جو کہے گا میں مسلمین نہیں، میں تو حنفی ہوں، میں تو مالکی ہوں، میں تو شافی ہوں، میں تو حنبلی ہوں، میں تو فلانا ہوں، بھائی یہ فقہ ہی رائج نہیں ہے، تم کن بتوں کو لے کے بیٹھے ہو؟ یہ تو رائج الوقت ہی نہیں ہے، اب تو دور بدل گیا ہے۔ اب آپ ان فقہ کو دین قرار دے رہے، یہ تو سزاؤں کا نام ہے، سزاؤں کا نام تو دین نہیں ہے۔ اسلام کی حکومت کا نام چلانے کا نام ہے جی چلو جی یہ بڑی فقہ بنا دیا آپ نے کہہ دیا۔ وہ بھی ملوکیت کے دور میں یہ فقہ لکھی گئی، ان اماموں کو جنہوں نے فقہ لکھی، یعنی کہ انہوں نے بادشاہ کے مشورے کے مطابق جو قانون بنتا نظر آیا، بھئی یہ بن رہا ہے، چلو اس کو بنا دو اسلام کے انڈر، یہ کیسے بن سکتا ہے؟ مجبوراً بنائے۔ اسلام کا قانون تو خلفائے راشدین کے دور میں کمپلیٹلی ریپریزنٹ ہوا کہ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے اولو امر کے خلیفہ کے حقوق، اور یہ دوسرے تیسرے یہ جو بھی۔ اچھا، کہنے کا مقصد ہے کہ میں اب وہ سارے حقوق فوراً تو نافذ نہیں کر سکتا، یا آپ لوگ نافذ تو نہیں کر سکتے۔ فرسٹ آف آل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تو ڈیوائڈ ہیں۔ ہم مولانا مودودی لکھتا ہے کہ خلافت و ملوکیت، میں کہتا ہوں بھائی مولانا صاحب ملوکیت سے خلافت کا آپ کو پتہ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو ملوکیت سے خلافت کا راستہ۔ الحمدللہ میں اسلام کی پولیٹکس کو بھی جانتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی، مالکی، شافی، حنبلی، حنفی یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں، اور اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں۔ وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ قرآن و سنت ہے، اور اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں، اور حدیث کے منکر جتنے بھی ہیں وہ تشیع کے فرقوں سے ہیں۔ پرویز کا فرقہ ہو گیا، دوسرے تیسرے فرقے ہو گئے جو حدیث کو مذاق اڑاتے ہیں اور اپنا الگ۔ میں کہتا ہوں حدیث دیکھیں قرآن نہیں ہے، وہ قرآن حدیث ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِهِ يُؤْمِنُونَ، بھائی آپ پرویزی بھی ہو، سنو بھائی اس کی حدیث کے بعد آپ کس پہ ایمان لاؤ گے؟ میں پرویزیوں سے قرآن میں بھی بات کر سکتا ہوں، مجھ سے کر لیں۔ میں تو شرعی نسبت کی، میٹاورس کی، اسلام کی پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی پولیٹکس میٹاورس مسلمین کے نام کی شرعی نسبت پہ سارا چل رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، امام نہیں ہے، امام کیسے کرنا ہے؟ امام وہ جب تک شرعی نسبت پر نہیں ہوں گے،
نسبت کے بعد وحدت ہے، وحدت کے بعد خدمت ہے، خدمت کے بعد پھر خیر کا راستہ کھلتا ہے، اور ہم خیر کا راستہ پہلے کھولے ہوئے ہیں، خیر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ کسی چیز کی خیر کرنے سسٹم تو آپ کا ہے نہیں، کس چیز کی خیر کر رہے ہو، کس چیز کی خدمت کر رہے ہو، سسٹم تو آپ کا ہے نہیں ہے، کس چیز کی کس طرح کائنڈ پہ خدمت کر رہے ہو، لوگوں کی، انسانیت کی خدمت کا نظام ہی ڈسٹرب ہے۔ آپ لوگ کون سی خدمت کر رہے ہو؟ پہلے اس نظام کو، ڈسٹرب نظام کو تو اپنے سسٹم میں لاؤ، پھر اسلام کے سسٹم کو، چاہے میں کہتا ہوں 10 لوگ بھی سسٹم میں لا لیں کہ بھائی ہم یہ ہمارا شرعی نسبت کی بنیاد پر مسلمین کی بنیاد پر امت کی وحدت چاہتے ہیں، بھائی کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ خدمت، اس کے بعد کمیٹیاں بنائیں، اس کے بعد خیر امت کا کام، یعنی امام کی سلیکشن ہے۔ میں آپ کو ایزی پیٹرن بتا رہا ہوں، اسلام کا یہی پیٹرن ہے، ورنہ جتنے امام ہیں، میں لعنت تو نہیں ڈالتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے امام کی بیعت کرو، اور آپ نے اگر باب الفتن بخاری کا باب الاحکام، باب الامارہ ڈیٹیل سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے اسلام کی پولیٹکس کیا ہے۔ اسلام کی پولیٹکس تو بڑی فاسٹ ہے بھائی، یہ مولوی نے ہمیں بہت ہی سست کر دیا ہے۔ انشاءاللہ صبح میری دیکھو کتنی پولیٹکس فاسٹ ہے۔ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ اہل سنت کی حکومت ہوگی، اور صحابہ کے خلاف جو بولے گا، گستاخی کرے گا، اس کے خلاف قانون پہلے بھی بنا اور بھی مضبوط بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اسلام کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے جتنے بھی گروپس ہیں، میں شیعہ بھائیوں کو مسلمین سمجھتا ہوں، انہوں نے اتحاد البین المسلمین بنائی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ جو مجلس وحدت المسلمین، میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمین کہیں، وحدت تو آپ ہی ہو جائے گی۔ ادھر بھی مسلمین کہیں، مومنین نہ کہیں، بھائی مومنین، صدیقین، شہداء، صالحین، محسنین، متقین، یہ تو درجے ہیں اسلام کے اندر۔ شہداء یعنی یہ تو درجے ہیں اسلام کے اندر، پریکٹیکل کی بنیاد پر ہیں۔ مسلمین تو نام ہے، میٹاورس ہے، یہ تو درجہ نہیں ہے۔ یہ تو انا اول المسلمین سے لے کے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تک ایک پورا پولیٹیکل سسٹم ہے کہ اسلام کو ہم نے اسی شرعی نسبت کی بنیاد پر میٹاورس میں ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی، رسل کی اسلام والمسلمین کی پولیٹکس رہی۔ آپ ڈونٹ نو، آپ لوگوں کو نہیں پتہ اسلام کیا ہے جس کو آپ مانتے ہو، والمسلمین ماننے والا۔ اس بنیاد پر یونٹ کون سی ہوئی؟ مسلمین۔ تو یہ کیا صرف نام ہے؟ آپ سورہ حج کا آخری رکوع ڈیٹیل سے پڑھیں، سمجھیں قرآن کا، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی بعد میں بات ہوگی۔ میں تو واری واری جاؤں حدیث کو ماننے والوں کو کہ اسلام کا سسٹم بھی نہیں ہے، اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، جس پر کرنا کی ضرورت ہے، جتنا کر سکتے ہیں کر تو رہے ہیں نا۔ میں واری واری جاؤں، جتنا کر سکتے ہیں وہ بغیر نظام میں، باطل نظام میں بھی کر رہے ہیں، چاہے جیسے بھی کر رہے ہیں۔ حدیث کی تو یہ ویلیو ہے۔ الحمدللہ میں حدیث والوں پر، حدیث کا علم اکٹھا کرنے والوں پر، امام بخاری پر واری واری جاؤں، ان لوگوں نے کیسے علم حدیث ہمارے تک پہنچایا، جمع کیا۔ اور مولانا مودودی کہتا ہے کہ معیار حق قرآن و سنت ہے، اور معیار مطلوب صحابہ کا وہ معاشرہ ہے جو قائم کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں دونوں معیار حق ہے، بھائی علماء ہیں، امام شرعی ہیں، دونوں قرآن و سنت کے مطابق ہی صحابہ کا معاشرہ تھا، صحابہ کا معیار بھی قرآن و سنت تھا۔ یہ دوہرا معیار پیدا کرنے والا مولوی کے در سے پیدا ہو گیا، ایک معیار مطلوب، ایک معیار حق۔ دسو بتاؤ، حق کے دو معیار ہو سکتے ہیں؟ مطلوب تو سعودی عرب کام کرنے چلا گیا، میں نے بھیج دیا، میں نے کہا جا یار مطلوب تینوں درزیاں کا کام آتا ہے، تم سعودی عرب چلے جاؤ۔ یہ کیا دو معیار حق اور معیار مطلوب؟ یہ مولانا مودودی بیچارہ پان کھاتا تھا، پیلی پتی والا، ہندوستوڑا تھا، تو یہ بیٹھ کے لکھتا رہتا تھا۔ نہ پریکٹیکل لائف میں اس نے کوئی ڈینجر لی، نہ کوئی رسک لیا، نہ کوئی زندگی کا پتہ اس کو، نہ فطرت کی آشنائی، نہ کوئی بات۔ تو اس کو تو آپ
اس نے جو دین کے بارے میں شروع میں یہ بزنس کرتا تھا، کتابوں کا لکھتا تھا، اور کوئی اس کی موومنٹ نہیں تھی. لوگوں نے پڑھی، لوگوں نے دینی حلقے شامل ہوئے، بعد میں ٹوٹتے گئے. رفائی گروپ، اصلاحی گروپ، ڈاکٹر اسرار، یہ وہ، صرف اس کی اسلامک پولیٹکس کی ڈائریکشن رانگ ہونے کی وجہ سے. اب ان بیچاروں کو کوئی مل نہیں رہا، وہ اپنے مرے ہوئے کو تقریریں سناتے رہتے ہیں. کیا کریں، اسلام تو یہ رہ گیا ہے. اور مولانا مودودی کے یہ لٹریچر جماعت اسلامی والے دکھاتے رہتے ہیں، یہ اسلام رہ گیا. یہ تو اسلام نہیں ہے. میں نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد دیکھی ہوئی ہے، میں گیا بھی ہوں، وہاں کے لوگ بھی مجھے کچھ جانتے ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کچھ ملنا بھی چاہتے ہیں، اچھے دوست احباب ہیں، تو کچھ میں نہیں جا سکا. تو وہاں پہ فیکلٹی ہے اصول الدین کی. لا اینڈ شریعہ تو ایک الگ بنا دیا انہوں نے، جھگڑے مکا دیا انہوں نے، کہا چارے فقہ. ہاں جی. اور اس کا نام لا اینڈ شریعہ ایسے ہے جیسے کوئی کراٹے کی فلم ہے، جیکی چن کی، لا الگ ہے اینڈ شریعہ الگ بلا ہے، تو دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں، کراٹے کی گیم ہو رہی ہے. یعنی یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں لا ہی تو شریعہ ہے. لا آف شریعہ کہنا چاہیے، لا اینڈ شریعہ. واٹ از دس؟ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کا پریکٹیکل کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے اندر میں گیا تو وہاں بھی سارے وہ یعنی کہ روایتی قسم کے مولوی. ہمارے جو اصل علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ لوگ مساٹیر ہیں، جن لوگوں نے فیشنیبل داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مساٹیر ہیں، یہ عالم دین نہیں ہیں. یہ مساٹیر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بیچارے بزنس کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں. یار چھوڑو یار ان کو مزے لے رہے ہیں، چھوڑو ان کو، یہ مساٹیر ہیں یار. تو بات یہ ہے کہ اصول دین کے شعبہ بنانے کی، دیکھو بھائی اصول دین کون ہے جو اصول دین مقرر کرے؟ قرآن و سنت اصول دین ہے. تو اس کے اندر سے کوئی نچوڑ نکال کے الگ سے ہم اصول دین بنائیں گے تو وہ اکبری نظام ہوگا. بھائی میں تو قرآن و سنت کو امام مانتا ہوں. آپ لوگ بھی قرآن و سنت کو امام نہیں. اصول دین لکھنے والے اتنے بڑے عالم رہتے نہیں کہیں سے اصول دین یہ لکھیں اور وضع کریں. اصول دین کہیں سے وضع کر کے پٹی پڑھائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضع کر کے دے دیتے. اصول دین یہی قرآن و سنت ہے. تو آپ لوگوں کو جو یہ ڈھانچے میں ڈال رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں، یہ بھی یہی ہیں، سارے یہی ہیں. میں جتنی دیر تک شمس الاسلام زندہ ہوں، پاکستان کے اندر جو بھی اسلام کے نام پر اور بڑا ہی چاہے جتنا مرضی شرعی نظام بھی نافذ ہو جائے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہاں سے یہ خامی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں شرعی نظام. بھائی اس کو اگر یہ مانتے ہیں تو کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ میرا کام تو اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، شرعی نسبت کی بنیاد پر امت کی وحدت اور خدمت اور خیر کا کام ہے، اور یہی میرا مقصد ہے. یہی میں نے لکھا ہوا اپنے فارم پہ. انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. صبح انشاءاللہ آپ لوگ خوش ہو جائیں اور ساری قوم جمع ہو جائے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اہل سنت ہی اہل قرآن اور قرآن و سنت والے یہی ہیں. دوسرے سب ڈونگ ڈماسلے ہیں، اور اسلام کے اندر فتنہ بازی ہے، فتنہ پرستی ہے، اور اس کو سمجھ لیں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.